آج کا انسان دور کے سیٹلائٹ سے پیغام وصول کرنے میں مصروف ہے۔ وہ قریب سے گزرنے والے چہرے کے پیغام کو وصول نہیں کر سکتا۔ جب درد اور غم اللہ کے قابل اور باصلاحیت بندے کی زندگی میں آتا ہے تو وہ بندہ دنیا اور آخرت کے عظیم بدوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ ایسے بندوں کے لیے درد اور غم ان کی زندگی کا نور ہے۔ زندہ دل لوگوں کی باتیں مردہ دل لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی۔ اگر آپ روحانیت کے راستے پر چلنے کی خواہش مند ہیں تو لوگوں کی کڑوی اور میٹھی باتوں کو مسکرا کر ٹال جائیں۔ علم دینا بہت آسان ہے، لیکن علم حاصل کر کے اس کو جذب کر لینا بہت مشکل کام ہے۔ جن لوگوں نے مشکلات کا بیان لوگوں کے سامنے کر دیا، حقیقت میں انہوں نے اپنی مشکلات کو اور بڑھا لیا۔ ہماری پیری اور بزرگی بیکار ہے اگر ضرورت مند اور محتاج کے کام نہ آئیں۔ طاقت، فراوانی، عظمت اور شان و شوکت خدا کی صفات ہیں۔ بندے کو یہ سب حاصل کرنے کی تمنا نہیں کرنی چاہیے۔ جسم کا ہر حصہ اللہ تعالیٰ سے زبان کی تیزی کی شکایت کرتا ہے، لہٰذا اس کو قابو میں رکھو۔ برائی کرنے والوں کو آپ پانی پر چل کر بھی دکھا دیں تب بھی کہیں گے کہ تیرنا نہیں آتا اس لیے چل رہا ہے۔ زندگی کو ہمیشہ امانت سمجھو، یہ بہت جلد تم سے واپس لے لی جائے گی۔ حقیقت میں خوش انسان وہ ہوتا ہے جو اپنے آس پاس کے لوگوں کے لیے خوشی کا سبب بنتا ہے، ان کی زندگی میں خوشی لاتا ہے۔ کچھ لوگ اپنے لمحے سنوارنے کے لیے دوسرے بہت سے لوگوں کو خوش فہمیوں کے سمندر میں غرق کر دیتے ہیں۔ ماضی کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا، نہ بھلایا جا سکتا ہے، نہ ہی اس میں کوئی ترمیم کی جا سکتی ہے، اور نہ ہی اسے مٹایا جا سکتا ہے۔ اسے صرف اور صرف قبول کیا جا سکتا ہے۔ گزرے ہوئے خوبصورت لمحات کی یاد ہمیشہ انسان کو اداس کر دیتی ہے۔ انسان کا دل واپس انہی لمحات میں جینے کے لیے بے چین ہو جاتا ہے۔ دنیاوی جان پہچان میں جب اچھی طرح جان پہچان ہو جائے تو اس کے بعد ہمیشہ انجان بننے کا سفر شروع ہوا کرتا ہے۔ ہر خاص وقت کے ساتھ ساتھ عام بن جاتا ہے، اور ہر عام پھر سے ایک نئے خاص کے لیے اپنا سفر شروع کرتا ہے۔ جب آپ ننگے پاؤں ہوں اور اللہ آپ کو جوتوں سے نواز دے تو اپنی چال تبدیل نہ کرنا۔ انسان کا اپنے عیبوں کا پتہ ہی نہ ہونا سب سے بڑا گناہ ہے۔ جس طرح اپنے دشمن کو پہچاننے میں ہوشیار رہتے ہو، اسی طرح اپنے عیب کو جاننے میں بھی چالاک رہو۔ کچھ لوگ بے چینی میں اپنی آرزو کا چراغ بجھا دیتے ہیں اور ہمیشہ کے لیے خود کو ایک تکلیف میں مبتلا کر لیتے ہیں۔ کچھ لوگ اسی بے چینی کو تحریک بناتے ہوئے نئے راستے تلاش کر لیتے ہیں، اور اس طرح پرانے ڈھانچوں پر نئی تعمیر۔ مرد وہ ہے جو اپنے نفس کو لگام دے کر اور اس کی باگیں چڑھا کر اپنے قابو میں رکھے، اور لگام کے ذریعے اسے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے روکے رکھے۔ سب سے پہلی چیز جو تم پر اللہ کے لیے واجب ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے احسانات کا شکر ادا کرو اور اس کی رضا کو حاصل کرو۔ مومن کا شکر اس کے عمل سے ظاہر ہوتا ہے، جبکہ منافق کا شکر صرف اس کی زبان کی حد تک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچے رہنا توبہ کرنے والوں کی عبادت ہے۔ اخلاص سے توبہ گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ اگر تو نجات چاہتا ہے تو ایسے استاد کی صحبت اختیار کر جو علم کا حکم جاننے والا ہو، تاکہ تجھے علم سکھائے اور ادب بھی، اور اللہ تعالیٰ کا راستہ بتائے۔ مبارک ہے وہ شخص جس کی غذا عاجزی اور حیرت ہے، وہ دونوں جہان میں دوست یعنی اللہ تعالیٰ کے سائے میں سویا ہوا ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ سے غافل ہو جائے وہ ہر مصیبت
اور ہر آفت کا شکار ہو جاتا ہے۔ خود پر خوف مسلط مت کرو، ہر وقت خود کو پرسکون رکھو، اس سے پہلے کہ موت تمہاری سانس تھام لے۔ اچھا بولنے کے لیے اچھا سننا ضروری ہے۔ ایک انسان کو پہلے سننا چاہیے اور اسی سے بولنے کا فن سیکھنا چاہیے۔ بندہ اپنے دل کے تابع ہوتا ہے، جیسا دل ویسی حرکت۔ اگر آپ کو ہر چیز کی قیمت معلوم ہے اور اپنی قدر و قیمت معلوم نہیں تو اس سے بڑی بیوقوفی اور کیا ہوگی۔ آپ قطرہ نہیں سمندر ہو، آپ ذرہ نہیں پوری کائنات ہو۔ انسان جیسا خود ہوتا ہے وہ دوسروں کو بھی ویسا ہی سمجھتا ہے۔ تو دنیا دار ہے اس لیے دوسروں کو بھی دنیا دار سمجھتا ہے۔ انسان اپنی حالت پر دوسروں کو قیاس کرتا ہے۔ جس کا سر چکرائے وہ گھر کو گھومتا محسوس کرے گا۔ کشتی میں سوار انسان سمجھتا ہے کہ کنارہ بھی چل رہا ہے۔ روح اور جسم کی خواہش جدا ہے، دونوں کا ساتھ نبھایا نہیں جا سکتا۔ روح کی پرواز اس اونچے اور بالا عالم کی طرف ہے، جسم کی خواہش زمین پر رہنے کی ہے۔ جب تک انسان کی روح جسم کے ساتھ رہے گی مقصد حاصل نہیں ہوگا۔ زمین پر جنت کا ایک ہی راستہ ہے اور ہم اسے محبت کہتے ہیں۔ کسی نے مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ میرا دل بہت چھوٹا ہے اور دنیا کا غم بہت بڑا ہے، اسے میں اپنے دل میں کیسے سما سکتا ہوں؟ مولانا نے کہا، تمہاری آنکھیں بھی تو بہت چھوٹی ہیں، وہ تو ساری دنیا سما لیتی ہیں۔ جو شخص صرف ظاہری چیزوں کو پسند کرتا ہے وہ حقیقت تک کبھی نہیں پہنچ سکتا۔ خود کی پرستش اور نفس کی پرستش ہی اصل میں بت پرستش ہے۔ اس کو چھوڑ دینے کے بعد ہی خدا پرستی کی منزل شروع ہوتی ہے۔ نفس کی خواہش کے خلاف چلنے سے اس کا درد علاج اور اس کی تکلیف آرام میں بدل جاتی ہے۔ جو شخص نفس کو قید کر لیتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور محبت حاصل کر لیتا ہے، اور جو شخص نفس کو قید نہیں کرتا اسے نفس اور شیطان کی رضا اور محبت حاصل رہتی ہے۔ اے نفس راحت کو چھوڑ تاکہ تو اللہ تعالیٰ کا دوست بن جائے اور تیرے سب کام اللہ تعالیٰ کر دے۔ نفس کی سب سے پسندیدہ چیز شہرت ہے۔ انصاف یعنی عدل کا پہلا قدم بری اور غلط خواہشوں سے دور رہنا ہے۔ غصے کی تیزی، سرکشی کے جوش، ہاتھ کی جنبش اور زبان کی تیزی پر ہمیشہ قابو رکھو۔